ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کرو دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکے گا؟ اس نے کہا، اچھا میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے اس کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا، اتنا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، اب مجھے اجازت دیں تو میں اسے راستہ پر لاتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے راستہ پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی اور بن سانور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہے، مگر انہوں نے اسے آنکھ الفاٹے کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت ہوں، ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں، اور میں تمہارے لیے روزانہ بن سانور کر آتی رہی، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرد نہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دیں۔ شکار کرنے کو آئے تھے، شکار ہو کے چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، لہذا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہذا میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی رحمت اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھ کر بھی نہ دیکھی۔ یا اللہ، یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا نہیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا۔ یہ کی ہو چکا اور اس کے اندر دی الاتیرا نوجوانوں کی ان الر اتے کہ وہ گناہ اس لیے نہیں پاتے کہ کئی ماہ کے لیے آنا ہوا، اور اگر کوئی ان کا اشارہ کر دے تو گناہ کے لیے ابھی تیار ہو جائیں۔ خوف خدا کا اثر نسلوں تک۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گلیوں کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ صبح صادق کا وقت قریب ہو گیا۔ ایک گھر سے عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ آپ قریب ہو کر آواز سننے لگے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے کم عمر لڑکی سے کہنے لگی کہ بیٹی، کیا بکری نے دودھ دے دیا ہے؟ اس نے کہا، جی دے دیا ہے۔ پوچھا، کتنا دیا ہے؟ جواب ملا، تھوڑا دیا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، لینے والے آئیں گے تو وہ تو پورا مانگیں گے۔ لڑکی نے کہا کہ بکری نے تو تھوڑا دیا ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، اچھا پھر اس میں پانی ملا دو تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ لڑکی نے کہا، میں کیوں پانی ملاؤں؟ بڑھیا نے کہا، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں، اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہیں اپنے ان دونوں کو بلایا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی جوان العمر تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیا اور اسے اپنی بہو بنا لیا۔ یہی لڑکی بڑی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ثانی بنی۔
मुझे मेरा खुदा देख रहा है। एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जंगल में बैठे थे। एक चरवाहा वहां पहुंचा। आपने इससे फरमाया, आओ हमारे साथ खाना खाओ। वो कहने लगा, अना साइम, मैं रोजादार हूं। अब हैरान हुए कि जंगल और वीराने में धूप पर सारा दिन फिरने वाला और बकरियों को चुराने वाला ये नौजवान रोजे से है। आपके दिल में ख्याल आया कि उसे आजमाते हैं। आपने इसे फरमाया कि एक बिक्री हमारे हाथ बेच दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। इसको ज़ब्ह करेंगे और गोश्त भूनेंगे, हम भी खा लेंगे और तुम भी शाम को खा लेता। वो कहने लगा, जनाब, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये तो मेरे मालिक की हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा मालिक यहां तो नहीं है कि देना के भेड़िया खा गया है। जैसे ही आपने ये कहा, वो नौजवान फौरन आपको कहने लगा कि अगर मेरा मालिक इस वक्त मौजूद नहीं तो फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां है? यानी अगर मेरा मालिक मौजूद नहीं तो इस मालिक का मालिक तो मौजूद है। सहाबा कराम के दिलों में खौफ खुदा वाली ये नीमत ऐसी जागुज़ी थी। तन्हाइयों में भी उनके दिलों में हर वक्त ये इस्तेहसार रहा था कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे।